السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو تھوڑی میری ریگولر ویڈیو سے ہٹ کے ہے، اور یہ میں بتا دوں آپ کو شروع میں کہ یہ کوئی ریسیپی ویڈیو نہیں ہے، آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل چکا ہوگا۔ اور صرف میں آپ کو اتنا انفارم کر دوں کہ میں تھوڑے سے لٹل بٹ میرے ہیلتھ ایشوز تھے، اور کچھ ریسٹ چاہ رہی تھی، میں کافی ٹائم سے کام کر رہی تھی، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا آف لیا تھا میں نے اپنے چینل سے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم کے اندر یا کچھ دنوں تک میں اپنی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دوں گی، تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اور اب میں ٹاپک کی طرف آتی ہوں۔ میری بات چیت کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، یا کسی بھی طرح سے مشکل میں کوئی آئے سوچ سے یا بات سے۔ میرا مقصد صرف آج بات کرنے کا یہ ہے کہ شاید میرے چینل کے تھرو اگر میں پہلے کوئی بات کرتی تھی تو 15 سے 20 لوگ سنتے تھے، لیکن شاید آج کم سے کم 13,000 لوگ ضرور سنیں گے جو میرے چینل پہ سبسکرائبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ دے تو بہت سارے لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ میں آج کچن ود آمنہ جن کا ہے، یعنی آمنہ، ان کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے آئی ہوں ایک طرح سے، یا سپورٹ کے لیے آئی ہوں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں سپورٹ کرنے کا رواج نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ جانے، اس کے سارے آگے پیچھے گھر والے جانے یا جو بھی ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ کریں۔ میرے کوئی لفظ غلط ہوں یا لفظ اونچے نیچے ہوں تو اس ویڈیو کو تو کائنڈلی آپ ایکسکیوز دے دیجیے گا، کیونکہ میں نہ ایڈٹ کروں گی، نہ میں اپنے لفظوں کو میں شوگر کوٹڈ کروں گی، مجھے جیسے دماغ میرا کہہ رہا ہے میں ویسے بولتی جا رہی ہوں۔ آمنہ، آپ کے لیے میں نے میسیج ویسے چھوڑا بھی تھا آپ کے چینل پہ، بٹ اگر آپ نہ دیکھ سکیں وہ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ان سب باتوں کا جواب آپ کا کام ہے۔ میں جب چینل شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑی ویورز کے ہی طرف سے۔ سبسکرائبر تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ تھے، لیکن ویورز ضرور تھے میرے، لیکن میں نے رسپیکٹ یہ دی کہ یہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے یا ان کا سٹائل آف تھاٹ ہے، وہ اس طرح بات کریں گے جس طرح مجھے چلنا ہے، جس طرح مجھے کرنا ہے وہ مجھے پتہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ چینل شروع کرتے ہیں اور یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، آپ نئے ہوتے ہیں، آپ اتنے اسپونٹینیسلی نہیں بات کر سکتے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب کیمرہ کھلتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لائف میں، وہ بات کرنا اپنا بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے انگلش پہ میرے کامنٹ کیے، کچھ لوگوں کو برتنوں پہ میرے بہت اعتراض تھا، کسی نے کہا ٹائم بہت زیادہ لیتی ہیں آپ، میں ٹائم زیادہ دیتی ہیں۔ تو گاڈ نوز کہ پرابلم میرے میں ہے یا ان میں ہے۔ ٹھیک ہے، سم ٹائم تھوڑا سا چیز ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نئے ہوتے ہیں تو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک نے بہت بہتری کی ہے، آپ کے چینل نے بھی کی، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں میرے بھی چینل نے کی۔ کوشش کروں گی بات سم اپ کروں، اور اس طرح ایک دوسرے کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور میں چاہوں گی کہ باقی جتنی یوٹیوبر ہیں جو پاکستان میں کوکنگ چینل پہ ہیں، پاکستانی ہیں یا جو اس زبان کو جانتے ہیں کسی بھی ملک میں ہیں، وہ ضرور آمنہ کا ساتھ دیں اس بات میں، اور لوگوں کو اویئر کریں کہ ہم اپنی خامیوں کی طرف نظر رکھیں، نہ کہ ہم دوسروں کی طرف ہی انگلی اٹھاتے رہیں۔ جب ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا چھوڑیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے میں کیا خامیاں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلے کریکٹ کرنا ہے، پھر ہم دوسروں کو کچھ کہیں۔ تو میں نے یہاں کچھ پوائنٹ 2-3 لکھے ہیں، میں اسی حساب سے بس بات کرتی ہوں۔ میں پہلے نمبر پہ تو میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ آئی تھنک کہ ہم کوکنگ چینل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا جو شعبہ ہوتا ہے وہ اچھا سا نبھا سکتا ہے۔ مجھے بہت شوق تھا کوکنگ کا، میں نے کیا بھی، اور اب میں نے شروع کیا کہ چلو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ دیکھیں، ہم یہاں آتے ہیں، ہم آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے، کہ ہم اپنی سکلز آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور
ایز اے لیڈی جو عورتوں کی کامن چیز ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں بڑی سیکیور رکھتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اسپیشلٹی ہے، یہ میری کوکنگ کی اسپیشلٹی ہے. لیکن جب جو یوٹیوبرز ہیں وہ آپ کو آ کے اپنی اسپیشلٹیز بھی بتا دیتی ہیں جن پہ ان کے کھانے مشہور ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ رسپیکٹ کریں جو آپ کو ٹیچ کر رہا ہے. آپ تنقید ضرور کریں، تعریف بھی کریں، تنقید بھی کریں، جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ بولیں، لیکن اس کے بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اگر ایز اے مسلم اور ایز اے ہیومن بینگ فرسٹ آف آل اینڈ دین ایز اے مسلم، آپ کو ضرور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے لفظ سے یا آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو یا دکھ نہ ملے. تو میں جتنا ان ٹچ ہوئی لوگوں سے یا میں نے جتنا دیکھا ہے دنیا کو ابھی تک، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ریسیپیز سے زیادہ سوشل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ کو ایجوکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے ایجوکیشن کی نہیں ہے. ہمیں سوشل ایجوکیشن چاہیے. ہمیں تو ایک دوسرے سے نبھانا نہیں آتا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا کیسے ہے ہمیں یہی نہیں آتا. ہم اپنے بچوں کو بھی اسکولوں میں ڈالتے ہیں پڑھانے کے لیے، ہم خود بھی پڑھ لکھ کے آئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں زندگی بنیادی باتیں نہیں پتہ جو ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے، یا جو ہمارے انبیاء ہمیں بتا کے گئے، یا جو چیزیں ہمیں ہمارے رب نے بتائیں. کسی بھی دین میں ہم ہیں، ہر دین میں اخلاقیات ہے. میں یہاں صرف مسلم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، میں ایز اے ہیومن بینگ بات کر رہی ہوں کہ ہر ہیومن بینگ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے فنڈامنٹلز، رولز آف لائف کو دیکھیں، سوشیلٹی کو دیکھیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. میں کوئی بہت بڑی ٹیچر نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میری ذات میں بھی خامی ہے، لیکن ہر ایک آج اپنے آپ کو اٹھا کے دیکھے یا شروع کرے تو انشاءاللہ ہم ضرور امپروو کریں گے ایز اے نیشن، ایز اے امہ، ایز اے مسلم. آمنہ کو آج جنہوں نے بھی صلاح دی ہے یا دے رہے تھے، جن کی وجہ سے وہ اتنی ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں آئی تھنک، یا ٹینشن میں ہیں، میں تو پہلے ان سے کہوں گی آپ بالکل بودر نہ کریں. آپ جو کر رہی ہیں زبردست کام کر رہی ہیں، آپ جو کر رہی ہیں اپنی خوشی سے کریں. آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے یا اپنی فیملی ہے آپ کی سیکنڈ پریورٹی، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہ دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو دوسروں کو صلاح دے رہے ہیں، آپ حجاب کا کہہ رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کسی کو اتنی تکلیف دی ہے اپنے لفظ سے کہ وہ بے چین ہو گیا. وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے وہ بے چین ہو کے آپ سے بات کرنے لگ گیا، اور پھر اس کی وجہ سے جیسے میں کر رہی ہوں، تو آپ نے کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے، کتنے لوگوں کا تکلیف کا سبب بن رہے ہیں آپ. اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہوں تو بہتری کے لیے ہوں، ہماری امت جاگے، ہماری نیشن جاگے، ایز اے قوم جاگے، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم ہم جاگ جائیں. اب تو جاگ جائیں. کتنے نوافل کا ثواب ہم لے رہے ہیں اس طرح کرٹیسائز کر کے. اگر ہم سب اپنے آپ کو صرف ٹھیک کر لیں نا تو سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے 2-3 اور چیزوں سے نوازا، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن آئی تھنک مجھے کرٹیسزم دیکھنا پڑے گا. اور میں اس سے اوبویسلی کون نہیں گھبراتا. ایک ہیلتھی کرٹیسزم ہوتا ہے، ایک آپ دوسرے کی ذات پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ بہت بری چیز ہوتی ہے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر ہم کسی کی ذات پہ اٹیک کریں. اور میں جوائننگ چاہوں گی، کوشش کر رہی ہوں. مجھے پتہ نہیں یہ نکار خانے میں طوطی کی آواز ہے کہ کسی کو آواز پتہ نہیں میری جاتی بھی ہے کہ نہیں، کہ پلیز آئیں اور آمنہ کے ساتھ سپورٹ بنیں. اور اگر ویور بھی غلط بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے بہترین طریقے سے. اور میں تھوڑا ایکسکیوز کرتی ہوں، میرا تھوڑا گلا خراب ہے اور میری فیملی بھی اس وقت سو رہی ہے، تو میں بہت آہستہ بات کر رہی ہوں. اگر آپ کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. مجھے مزید کوئی بات کرنی پڑے گی، میں دوبارہ آؤں گی اور دوبارہ بات کروں گی. میں جانتی ہوں آمنہ کی طرح، میری طرح بہت ساری یوٹیوبرز، اسپیشلی لیڈیز کو بہت سارے کرٹیسزم کو دیکھنا پڑا ہوگا، اور امید ہے کہ وہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی آواز اٹھائیں گی یا اپنے طریقے سے جو بھی بات وہ کر سکیں گی وہ کہیں گی. میں یہاں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسج شیئر کروں گی جو میری تمام بات کو آپ کو
ایک چھوٹی سے میسج میں بتا دے گا کہ میرا مقصد یا کسی کا بھی مقصد اس بات کا کیا ہوگا کہ پلیز آپ دوسروں سے فیض اٹھا لیں. آپ یہ نہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کس رنگ کا ہے، وہ کس نسل کا ہے. آپ جو اس شخص سے فیض اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. اور اگر آپ کو نہیں پسند تو سمپلی یوٹیوب ہے، ٹی وی ہے، کوئی بھی میڈیا ہے، فیس بک، انسٹاگرام، آپ سوئچ آف کر دیں. آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح کسی کو اپنے لفظوں سے تکلیف نہ دیں. تو میں اپنا میسج دیتی ہوں اور بات کا اینڈ کرتی ہوں. زید نے حامد سے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو؟ حامد: فلاں دکان میں. ماہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ حامد: 18,000 روپے. زید: 18,000 روپے بس؟ تو تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے اتنے پیسوں میں؟ حامد گہری سانس کھینچتے ہوئے: بس یار کیا بتاؤں. میٹنگ ختم ہوئی. کچھ دنوں کے بعد حامد اب اپنے کام سے بیزار ہو گیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی، جسے مالک نے رد کر دیا. نوجوان نے جاب چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا. پہلے اس کے پاس کام تھا، اب کام نہیں رہا. ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ سہیلی نے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں. لفظوں کا یہ زہریلا بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں غلطاں و پیچاں چھوڑ کر چلتی بنی. تھوڑی دیر بعد ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا پایا. پھر دونوں کا جھگڑا ہوا. جھگڑا اتنا بڑھا کہ ایک دوسرے کو لعنت بھیجی، مار پیٹ ہوئی. شوہر نے اسے طلاق دے دی. جانتے ہیں پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے آئی سہیلی نے کہا تھا. ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتے تھے تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں؟ باپ نے کہا بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے. پہلا آدمی بولا واہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خواہ مخواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا. یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے. اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خلش سی پیدا ہو گئی. بیٹا جب بھی ملنے آتا وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے. یاد رکھیے زبان سے نکلے الفاظ دوسرے پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں. بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں. تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ اس طرح کے بیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، یا شاید جان بوجھ کر، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں. آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں اس کی جڑ تک جایا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر ہونے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں. فساد پھیلانے والے نہ بنو. لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گونگا بن کر نکلو. آج یہ بہت اچھا میسج مجھے تقریباً 3 گھنٹے پہلے واٹس ایپ پہ ریسیو ہوا، اور مجھے اب سمجھ آئی کہ مجھے کیوں ریسیو ہوا تھا، کیونکہ اب سے 2 گھنٹے پہلے میں نے آمنہ کی پوسٹ دیکھی جس کی مجھے بہت تکلیف ہوئی، جنہوں نے بھی جیسے بھی ان کو پریشان کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے میرا چینل بہت بڑا ہے. 13,000 سبسکرائبر ہیں اس وقت، میرے لیے بہت بڑی بات ہے. مجھے پتہ ہے کہ جن کے لیے میں بات کر رہی ہوں آمنہ کے لیے، ان کے ہی خالی سپورٹرز بہت ہیں. ماشاءاللہ 7 لاکھ سے اوپر ان کے سبسکرائبر ہیں، اور جتنے ہماری بڑی یوٹیوبرز ہیں. لیکن میرے لیے بات جو ہو گئی ہے یا میں نے کی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے نہیں پتا میرے چینل پہ اس کا کیا اثر ہوگا، آپ لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے، لیکن میں نے ایک نیک مقصد کے لیے کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ میں نے ایک کام بہتری کے لیے کیا ہے، کسی منفیت کے لیے نہیں. اگر میں آپ میں سے چند ایک جنہوں نے غلط بات کی ہے ان کو کہہ رہی ہوں تو ان کی بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں. اگر آج کا پڑھا ہوا میسج آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں اسپیسیفک
ایک گروپ کی بات کر رہی ہوں یا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. میرے چینل میں میری باتوں میں کوئی آپ کو غلطی لگے تو پلیز اس کو بھی ایکسکیوز کر دیا کیجیے. انسان ہوں، غلطی بھی ہوگی، سدھار بھی آئے گا. کوئی بات ہو آپ کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.